قرآن کے قرآن ہونے کی زبان مصطفیٰ کے علاوہ دلیل کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جبریل آتا دیکھا ہے؟ نہیں آیتیں اترتی دیکھی ہیں؟ نہیں وہی کسی نے دیکھی ہو؟ نہیں. یہ تو مصطفیٰ کی صداقت ہے نا کہ اس نے حدیث کو حدیث بولا ہے، آیت کو آیت بولا ہے. کیا بات کیا بات. اللہ کرے جملہ پھر سمجھ میں آ جائے. جو مصطفیٰ کی زبان سے اپنے جملے نکلے نا اسے مصطفیٰ نے حدیث کہا ہے. مصطفیٰ کو جو اللہ نے دیے نا اسے مصطفیٰ نے آیت کہا ہے. اب جملہ سمجھ لیجئے گا، جو مصطفیٰ کی محنت سے بنے نا وہ صحابہ کہلائے ہیں، اور جو اللہ نے دیے ہیں وہ آل بیت کہلائے. اہل بیت پہ محنت نہیں ہے، اہل بیت پہ محنت نہیں کہ کلمہ پڑھو، وہ پڑھے ہوئے آئے ہیں. ان پہ محنت ہے کہ تم پڑھو. جن پہ محمد کی محنت ہے انہیں صحابہ کہتے ہیں، اور جنہیں اللہ نے بنا کے بھیجا ہے انہیں اہل بیت کہتے ہیں. اب دو فرق اور بھی دیکھتا جا. حدیث محمد کی زبان سے نکلے، آیت ہے جو اللہ بنا کے بھیجے، نکلے محمد سے، نسبت دونوں کی محمد سے ہے. پر آیت کو کبھی بھی جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. حدیث کبھی سچی بھی ہوتی ہے کبھی جھوٹی. اللہ اکبر. ایک جملہ اور ہدیہ کر دوں، مجھے کسی اور کے قانون کا تو نہیں پتا، فقہ جعفریہ کے قانون کا پتا ہے. اس کا جتنا علم ہے تھوڑا سا ناقص سا، اس کے مطابق ایک جملہ کہنے لگا ہوں. ہمارے پاس ایک قانون ہے کہ اگر حدیث آیت سے ٹکرائے، اللہ کرے جملہ سمجھ میں آ جائے، میں اشارے کے نئے میں یہاں تک ہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر حدیث آیت سے ٹکرائے تو آیت پکڑ لو، حدیث کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو. بس یہی فرق ہے. ہم 1400 سال سے اسی پہ ہیں. ہم نے زہرا پکڑی ہے، جو اس کے مقابلے میں آیا ہے اسے کل بھی چھوڑا تھا. آیت پکڑ لو، حدیث چھوڑ دو، کیونکہ ٹکرا رہی ہے آیت سے، قرآن سے. اب قرآن کس کا ممنون ہے؟ مرسل کا، مصطفیٰ کا. کہ اگر یہ نہ ہوتے تو جاتا کدھر؟ اس کا مطلب ہے قرآن قرآن ہے تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے مصطفیٰ کا دل بھی ملا، زبان بھی ملی. ایک فرق اور دیتا جاؤں، بڑی مشہور روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے کہ میرے نبی کو گھر میں کوئی کام آ گیا، میرا نبی اپنا جھوٹا دودھ رکھ کے چلے گئے. صحابہ میں سے ایک صحابی نے پی لیا، وہ صاحب علم ہو گیا. تو میرے بھائی بات تسلیم ہے، سر آنکھوں پر ہے. میں ضد کرنے کا عادی نہیں، جو نبی کا جھوٹا پیے اگر وہ عالم ہے تو پھر مان جو نبی کی زبان چوس ہے وہ بابل علم.
شکر ادا کرے ہائے ہائے کہ مجھے مصطفیٰ کا دل بھی ملا، زبان بھی ملی۔ بے شک وہ جو دل میں رہے اور زبان پہ آئے اسے قرآن کہتے ہیں، جو دل کے اوپر سوئے اور زبان چوس کے جوان ہو اسے یا علی کہتے ہیں، یا حسن کہتے ہیں، یا حسین کہتے ہیں۔ میرا نبی قرآن سے پہلے صاحب کردار ہے۔ بے شک قرآن نے آ کے صرف میرے نبی کے کردار کی تائید کی ہے۔ بے شک قرآن نے کوئی عمل میرے نبی کو نیا نہیں بتایا، ہائے 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 کیا بات نیا عمل کوئی نہیں بتایا، محمد کے عمل کی تائید کی ہے۔ جو مصطفیٰ کرتا گیا ہے وہ آیتیں بنا کے دیتا گیا ہے۔ یہ میرا مصطفیٰ ہے، اور دنیا میں جھگڑا بھی اسی لیے ہے کہ لوگوں نے مصطفیٰ دیا ہے روایتوں سے، آیتوں سے لینے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ لینا کہاں سے چاہیے تھا؟ قرآن سے، کیونکہ آیتیں میرے نبی کے کردار کی تائید کر رہے ہیں۔ صاحب وفا الوفا نے تبا بیروت ہے، صاحب وفا الوفا نے جلد نمبر 2 میں ایک واقعہ رقم کیا ہے کہ کسی صاحب کے دور میں مدینے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، مسائل بڑے پریشان کن تھے۔ شام سے حضرت بلال مؤذن رسول روضہ رسول کی زیارت کرنے آ گئے، قبر رسول پر آئے۔ لکھنے والے کے جملے ہیں کہ جب وہ مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے میں رہنے والوں نے کہا بلال بلال کہ جی کہ تو رسول کا صحابی ہے، دعا کر بارش ہو۔ تو رسول کا صحابی ہے، دعا کر بارش ہو۔ اسی جملے پہ ایک جملہ سوالیہ انداز میں کہتا ہوا ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھ جاؤں، اگر بلال نہ آتا تو کیا مدینہ صحابیوں سے خالی تھا؟ تو صحابی ہے، دعا کر بارش ہو۔ اس نے کہا رحمت للعالمین کے ہوتے ہوئے پیاسے ہو، بڑی دعائیں مانگی ہیں، قبول نہیں ہوئی، کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں۔ قبر رسول پہ آئے، زیارت رسول پڑھی، نماز زیارت رسول پڑھی، نبی کی قبر کی پائنٹی کی طرف بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ تیری امت پیاسی ہے، اس امت کی پیاس مٹا۔ یا رسول اللہ تیری امت پیاسی ہے، اس امت کی پیاس مٹا۔ دعا مانگتے، نبی کے پائنٹی والے پتھر پہ سر تھا، آنکھ لگ گئی، میرا رسول آیا خواب میں کہ بلال اعلان کر کل بارش ہوگی۔ کل بارش ہوگی۔ بلال کی آنکھ کھلی، اٹھا، لوگ تو انتظار میں تھے نا کہ بلال دعا مانگی، کہ مانگ لی، کہ پھر کہ قبول بھی ہونا، کہ
کیا مطلب کہ کل بارش ہوگی، کہ اتنے دنوں سے ہم مان رہے ہیں؟ تو ایک جملہ اپنے مزاج کا کہتا جاؤں، شاید بلال نے کہا ہو کہ تم نے عرضی ہی خط ہی غلط پتے پہ ڈالا تھا تو مستجاب کیسے؟ کل بارش کہ تو اتنی یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کرے جملہ سمجھ میں آئے اور میں سمجھا سکوں۔ بلال تو اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ کل بارش ہوگی؟ بلال کہتے ہیں میں نہیں کہہ رہا، نہیں کہہ رہا، کبھی تو نہیں تو کہا کل بارش ہوگی، کہ میں نہیں کہہ رہا، کہنے والے نے کہا ہے۔ مجھے اس کی زبان پہ بھروسہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لوگ گھروں کو چلے گئے، انتظام کرنے والوں نے انتظام کیا کہ کل بارش ہوگی۔ ایک ایسے مومن بھی تھے کہ جو گھر گئے نا تو بیوی کو کہتے ہیں، یہ کہتا پھر رہا ہے کل بارش ہوگی۔ بیوی کہتی ہے، بیوی مومنہ تھی پکی، وہ کہتی ہے تیرا ایمان تو ابو جہل سے بھی بدتر ہے۔ کہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، مومن ہوں، مسلمان ہوں، کہ تیرا ایمان تو ابو جہل سے بھی بدتر ہے۔ بلال خود کہاں کہہ رہے کل ہوگی؟ وہ تو نقل قول رسول کر رہا ہے کہ کل ہوگی، کہ پھر مجھے چوتا نہ دیا کہ میرا ایمان تو اس سے بھی کم تر ہے، کہ اس لیے کہے کہ کم تر ہے، وہ مشرک تھا لیکن زبان محمد پہ اس نے کبھی شک نہیں کیا۔ وہ کہہ رہے کل بارش ہوئی، مجھے بات تو اور کرنی تھی نا، نعمت کی کر رہا تھا، لیکن اب نتیجہ دے کے بعد پھر اسی طرف لا رہا ہوں۔ بارش ہوئی دوسرے دن، رحمت للعالمین کے صدقے میں ابرہائے رحمت اتنا برسا، اتنا برسا، اتنا برسا کہ بلال کے دروازے پہ آ کر کافی کہنے والوں نے کہا کافی ہے۔ بلال کا ایمان ہے قول رسول پر، بلال کا ایمان ہے زبان رسول پر۔ اس کا مطلب ہے قرآن وہ ہے جو زبان رسول سے نکلا ہے، تو اب قرآن شکر ادا کرے نا، قرآن شکر ادا کرے کہ میں ان کی زبان سے نکلا ہوں، ان کے سینے کے اندر پلا ہوں۔ مصطفیٰ کو شکر کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ جو قدم اٹھاتا گیا وہ قرآن بنتا گیا۔ اس کا مطلب ہے کوثر سے مراد نہ وہ نہر جنت ہے، نہ کوثر سے مراد بولیے قرآن ہے۔ اس کا مطلب ہے کوثر کسی اور ہستی کا نام ہے، کوثر کسی اور ہستی کا نام ہے جس پہ اللہ کہہ رہے شکرانے کی نماز پڑھ۔ اب یہ شکرانے کی نمازیں کون سی ہیں یہ بھی انشاءاللہ بیان کروں گا، آج ہو سکی تو آج نہیں تو کل انشاءاللہ۔ نبوت بھی ان کے صدقے میں بنی۔ اب یہاں میری مجبوری ہوگی حوالہ دینا، تاکہ اس جملے کے لیے ایک حوالہ دیتا ہوا آگے بڑھ جاؤں۔ حضرت حجت الاسلام والمسلمین علی صدیقیان آیت اللہ
نجفی مراشی کے شاگرد گزرے، بسم اللہ بہت بڑی علمی شخصیت تھے. انہوں نے کسی دور میں کتاب لکھی ہے کشکول کے انداز میں، واہ واہ جیسے شیخ بہائی کا کشکول ہے اسی انداز میں انہوں نے کتاب لکھی ہے کشکول کے انداز میں. اس کتاب کا نام ہے جامع الدرر فی زحمات فخر البشر. واہ 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 وہ ایک جلد کی کتاب ہے، زخی میں تھوڑی سی ایک جلد کی کتاب. انہوں نے اس میں کچھ جملے لکھے. انہوں نے اس میں ایک جملہ لکھا کہ یہ جو فتح کی سرزمین ہے واہ واہ یہ موسیٰ و ہارون نے نبوت کے اجر میں دی تھی. واہ 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 مجبوری یہ تھی کیونکہ بات نہیں ہے بالکل، واہ 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 تو اس لیے یہاں پہ ان کا جملہ کہنا مجھے پڑ رہا ہے. ہاں یہ سرزمین فتح کی ہاں موسیٰ و ہارون کی طرف سے چلتی آ رہی ہے ہاں اور یہ انہوں نے بطور اجر دی تھی. ہے ہے انہوں نے جملہ لکھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے جو تمہیں نبوت عطا کی ہے جیو جیو آپ نے بدلے میں ہمیں کیا دیا ہے؟ کیا بات کیا بات تو کہا تجھے کیا اجر دیں؟ کہا مجھے اجر یہ چاہیے کہ یہ زمین کا رقبہ خریدو. میری ایک کنیز خاص ہے جس کا نام منصورہ ہے، فارکلید کی بیٹی ہے، یہ رقبہ اس کے نام لگا دو. حدیث سلوات محمد اب اس بات کی تائید آیت قرآنی کرتی ہے، ہاں آیت قرآنی کرتی ہے کہ کام وہ کرواتا ہے، ہاں اجر ادھر دلواتا ہے. جیو جیو کیا بات کیا بات کام کسی اور سے کرواتا ہے، اجر ادھر دلواتا ہے. مصطفیٰ کو بھی کہا ہے کہ اس امت کو کہ کل سالکم علیہ آجران الا المودۃ فی القربى، میری نبوت کا اجر نہیں مانگ رہا ہوں، پر سوال وہ اللہ کروا رہا ہے کہ فاطمہ سے محبت کیا ہے. حدیث سلوات پھر آگے آ جو جائے. مانو گھٹی میں بٹھا تھوڑا اس کے اٹھنے کا مطلب ہے کہ پھر آگے آ جائے. تھوڑا تھوڑا سریے سو نظرے لانے کوئی نہ ڈسو ہے نہ مانے ڈسو اچھو اچھو انہی جو بھی کہا کہ مولا اجر نہیں دو سریے چو سریے بیا مولا چلو گھٹی میں بٹھا سے گھٹی بند بھائی نظرے لانے آجے حسین علیہ السلام مولا تا کی آباد ہوتی شاد سردی بھی نہ تھی ٹھنڈ بھی نہ تھی اور ڈسو کترا مانو مولا تا کی آباد اب یہاں سے بات کیونکہ ایک مشکل موڑ کی طرف جا رہی تھی، اب میں ہر بندے کا دھیان چاہوں گا. یہ جب زمین دی گئی نا یہ لکھی گئی جناب سیدہ کے نام پر. بی بی کا لقب ہے منصورہ، بلکہ لقب نہیں زیادتی نہ ہو جائے، بی بی کا نام ہے منصورہ. بسم اللہ بسم اللہ نام ہے منصورہ. میرے چھٹے امام سے بھی پوچھا گیا تھا اللہم صلی اللہ محمد علی محمد واجب خواجہ کہ آپ اپنی جدہ کو کبھی کبھی منصورہ کہہ کے بلاتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا تھا کہ ہاں فرش میں فاطمہ ہے، عرش میں منصورہ ہے. فرش میں فاطمہ ہے، عرش میں منصورہ ہے. اب یہاں پہ یہ زمین منصورہ بنت فارکلید اجر میں دینی ہے. یہی اجر ہم پہ بھی واجب ہے، بسم اللہ جسے ہم سمجھتے نہیں وہی اجر ہم پر بھی واجب ہے. اللہ کہہ رہے میں نے تجھے انسان جو بنایا ہے تو مجھے کیا دے گا؟ نمازیں جو پڑھ رہے یہ شکر ہے، روزے جو رکھ رہے یہ شکر ہے. دے گا کیا؟ وہ جو ہم سے لے رہا ہے نا اسی کو حق سیدہ کہتے ہیں اور وہی انسان ہونے کا اجر ہے. مرحبا مرحبا بات پہنچ رہی ہے اب تک؟ یہ ان کے نام ہے. اس میں لکھ ایک جملہ، وہ سنگ مرمر کی ایک تختی منگوائی گئی،
اس پہ موسیٰ و ہارون نے تحریر لکھی، وہ تحریر اس میں محفوظ کر دی گئی ایک صندوق کے اندر، وہ صندوق کو تالا لگا دیا گیا۔ ان کے کلمات ہے کہ چابی کہیں اور رکھ دی گئی، حضرت ہارون کے بڑے بیٹے شبر کے حوالے وہ صندوق کیا گیا اور اسے کہا گیا یہاں سے ہجرت کرو، ہجرت کر کے سرزمین فتق پہ جا کے بیٹھو۔ فتق کی حدود کا مجھے نہیں پتا کہ کتنے ایکڑ ہے یا کتنی ہے، مجھے اتنا پتا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی ایک سرحد بارڈر سرحد ایک پنہ مدینے سے لگتا ہے، دوسرا یمن سے لگتا ہے۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ میں وہ بیان نہیں کر رہا جو امام موسیٰ کاظم نے بیان کیا، وہ تو پوری سلطنت ہے، جیو جیو، وہ تو آج کے اسلامی 52 ممالک آج کے بھی اپنے بندوں سمیت فتح ہے۔ میں وہ بیان کر رہا ہوں جو زمین کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، ایک بننا مدینے دوسرا یمن، پھر لفظ فتح نہیں ہے، فتح ہے۔ میرے محترم بیٹھے ہیں، یقیناً نجف سے آئے ہیں، ان کی عربی مجھ سے زیادہ مضبوط ہوگی کیونکہ میں کم کا پڑھا ہوا ہوں، یہ نجف کے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے۔ فتح اس سرزمین کو کہتے ہیں جہاں پہ کپاس کاشت کی جاتی ہو، زندگی میں کہتے ہیں پھٹی کپا، جہاں کاشت کی جاتی ہو۔ یہ بارانی علاقوں میں نہیں ہوتی، بارانی سمجھتے ہیں؟ برسات والے علاقے، تھر میں نہیں ہوگی، میرے علاقے چکوال میں نہیں ہوگی، پنڈی میں نہیں ہوگی، اسلام آباد میں نہیں ہوگی، یہ وہاں ہوتی ہے جہاں پانی وافر مقدار میں ہو اور نہری پانی جیو جیو، اس جگہ پہ چلا جا، اس سرزمین کو سنبھال لے۔ یہ 4 چیزیں رکھ لے ذہن میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یہ تجھے بتا رہے ہیں یہ کتبی شکل میں نہیں آنی چاہیے، سبحان اللہ، یہ تیرے دل میں رہنی چاہیے۔ کیا بات کیا بات۔ میں اس لفظ بلفظ انہی کے کلمات کا ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ کتبی شکل میں نہیں آنی چاہیے، تیرے دل میں رہنی چاہیے۔ تیرے بعد جس نے وارث ہونا ہے پھر اس کے سینے میں منتقل ہونی چاہیے، ظاہر نہیں کرنا، نہیں تو مصیبت آئے گی۔ نگران بن کے رہنا۔ یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ زہرا کی ساری حقیقتیں بیان نہیں کی جاتی، راز میں رکھی جاتی ہیں۔ جب وقت آئے گا تو ظاہر ہوں گے۔ یہ نسل در نسل چلی، موسیٰ سے 7ویں نسل کا بندہ ہے، یعنی ہارون و شبیر و شبر سے 7ویں نسل کا بندہ ہے۔ نام ہے زر خابد، زر خابد، زال رے خے الف بے اور دال، زر خابد۔ این جوانی کے عالم میں نبی خیبر فتح کر کے مڑے، کہتے ہیں یا علی یہ جو لشکر ہے ساتھ میں 16,000 کا، آج اس لشکر کو لے کر اس زر خابد کے مہمان نہ بنے۔ جیو جیو جیو، کیا بات کیا بات۔ اللہ کرے آپ کا حسن سماعت تھوڑا بلند ہو، کیونکہ اب میں جس ڈگر پہ چلا ہوں مجھے یہ ڈگر بیان کرنی ہے۔ بسم اللہ، چلیں، واہ واہ، آپ کے سامنے کون انکار کر سکتا ہے؟ بسم اللہ، جو فیصلہ آپ کا وہی ہمارا۔ بے شک، دونوں گھوڑے کی زین سے اترے، وہاں کھڑے ایک نوکر کو کہا
زر خابت کہاں؟ ہے کہ سامنے باغ میں، کہ اسے بلاؤ اور اس سے پوچھو مہمان چاہیے یا نہیں. ہدیہ سلوان محمد وعلی محمد بڑی جلدی سے گزر. مہمان چاہیے یا نہیں؟ کہ چاہیے. آ گیا مہمان چاہیے. امیر نے اور امیر کے مولا نے ایک لحظے کے لیے زر خابت کے سامنے کشف حجاب کیا. قبلہ نے لکھا حسن کی تاب نہ لایا غش کر گیا. افاقہ ہوا کہتے ہیں آپ جیسے مہمان تو چاہیے، نسل در نسل منتظر ہوں. آ جاؤ. سرکار نے حکم دیا سواریاں چھوڑ دو، اتر آؤ. وہ جو 16,000 لشکر ساتھ تھا وہ تھے کون؟ بولے ذرا، تھے کون؟ صحابہ. مسلمان عام نہیں، صحابہ لائق عزت، لائق احترام. صحابہ اتر آئے. یہ نبی اور علی کو لے کر نا ابھی پوچھ نہیں رہا کہ آپ میں سے نبی کون ہے، ولی کون ہے. دونوں کو لے کے یوں چل رہا ہے. چلتے چلتے ایک دیوار کے قریب آ کے بٹھایا، جو کہ اس زمین کے اوپر ایک کوٹ دیا ہوا تھا. لفظ کوٹ تو سمجھتے ہیں نا، اس کے کچا کوٹ تھا. اس کے نیچے آ کے یوں بٹھایا. جیسے یہ بیٹھے نا، جیسے ہی بیٹھنے کی دیر کی، لشکر ادھر بیٹھ رہا تھا بڑے باغ میں. اس نے حکم دیا نوکروں کو کہ اتنے بندوں کا رات کا کھانا تیار کرو. 1600 کا نہیں، کم و بیش 16,000 کا لشکر ہے تب تک میرے نبی کا. وہ بھی اونٹ کھانے والی. لشکر کے لیے لنگر تیار کرو. حاضر نوکر لگ گئے اپنے کام پہ. اب اس کا مطلب سمجھاتا جاؤں. بازار کچھ لینے نہیں گئے. انہوں نے یہ جملہ نہیں لکھا کہ بازار کچھ لینے نہیں گئے. اس کا مطلب ہے وہ جو راز سینے میں بیان کیے گئے تھے اس کے لیے پورے سال انتظام کر کے رکھتے تھے. آزمی صاحب پڑھ دو آدھ کو امام یہ دیا اور تہاں تھوڑو سری جو ہو مالک پانی چودا گھٹی میں بٹھان مارو. ہیرے اب آتا ہے چھوکرہ ہے دے جو طالب علم سائنس دہاں تھوڑو نظر اللہ نے آجے حسین سوریہ چو رات کی پڑی سوری میں لگے کونے 10 سے زیادہ ہو جائے. اچھو سوریہ چو دروازے آ رہا سوریہ چو. اب سوریہ چو مولا جا مات دیو. ہدیہ سالوان محمد وعلی محمد واجب فرق. جب میری طرف توجہ کیجیے گا کیونکہ میں مشکل سے مرحلے پہ گزر رہا ہوں. اس نے دیا کھانے کا آرڈر. نوکر رکھے کھانا پکانے میں. یہ بیٹھا سامنے. جیسے سامنے بیٹھا اتنے میں وہ دیوار گرنے لگی. جیسے ہی وہ دیوار گرنے لگی میرے نبی نے کہا اسے رو. نام نہیں دیا. میرے نبی نے کہا اسے رو. علی مولا نے ہاتھ ایسے کیا جہاں ہے وہاں رک جا. ادھر دیوار رکی ادھر وہ اٹھا. حکم دینے والے کے قدموں پہ ہاتھ رکھے اور روکنے والے کے قدموں پہ بھی ہاتھ رکھے. رکھ کے کہتا ہے نشانی پوری ہوئی. مجھے بتایا تھا کہ حکم دے وہ نبی ہے
तक समझाऊंगा इंशाल्लाह, जो आज रह गया वो कल समझा दूंगा। कहते हैं वो एक राज जो सीने में दफन था वो पूरा हुआ। नबी भी मुस्कुराए, अली भी मुस्कुराए। खाना लगा, खाना तैयार हुआ, लगा, खाना लग गया, वहीं बैठे बैठे नबी के हाथ धुलवाए, अली के भी हाथ धुलवाए। खाना खाया, लश्कर ने भी खाया। ये बार बार दोहराऊंगा ताकि आपके ज़हनों में बैठे। नबी और अली ने भी खाया, लश्कर ने भी। लश्कर था कौन सा? कौन थे सारे? सहाबी। उन्होंने भी खाया, नबी और अली ने भी खाया। खाना खा चुके, आदत क्या है, जब पहले हाथ धुलवाए तो बगैर पूछे अपनी धुलवा दे। देख के नबी की तरफ कहते हैं यहाँ धोएंगे या कुएं पे? नबी मुस्कुराए, कहते हैं कुएं पे। कहते बिस्मिल्लाह, आइए। कुएं के करीब गए, उसने पानी डोल से निकाला, नबी के हाथ में डाला। नबी के हाथ में थी अंगूठा। नबी ने हाथ धोते देते अंगूठी को घुमाया। कभी कभी वजू के दौरान आप भी घुमाते होंगे। जैसे ही घुमाया, अंगूठी निकली कुएं में। अंगूठी सीधी कुएं में। अली हाथ धो के फारिग हुए। नबी ने कहा इसे तुम निकालो, अभी नाम नहीं लिया, इसे तुम निकालो। अली का जवाब सुन के लुत्फ उठाइएगा। अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, हाथ डाल के निकालूं या पानी को गवा के दे जाऊं? इशारा किया पानी को, पानी ऊपर आया नबी के कद के बराबर। अली ने हाथ बढ़ाया, अंगूठी उठा के नबी को दी, कदमों में गिर के कहते अब आवाज भी जाहिर हुआ, हुक्म देने वाला नबी है, निकालने वाला वली है। सरकार कावा पिएंगे, कहाँ पिएंगे? तो चलिए बैठिए, खाने के बाद चाहिए तो सही। बैठ गए, थोड़ी देर गुजरी ना, नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहते हैं हम कावा पीने नहीं बैठे, हमारी अमानत ला, हमारी अमानत ला। उठा, अब नौकर को नहीं कहा, घर गया, वहां से इतना से एक संदूक उठा लाया। इसी को कहते हैं संदूक के सकीना। वहां से इतना से संदूक उठा लाया, लाके नबी के सामने रखा, रख के कहता है मौला ताला लगा है, संदूक देने वालों ने संदूक दिया है, चाबी नहीं दी। नबी ने संदूक उठाया, इसे खोलो। अली ने संदूक की तरफ देखा, कहा या रसूल अल्लाह, कहा जी चाबी से खोलूं या बगैर चाबी? चाबी से। इसके दिल में ख्याल आया मुझसे मांगेंगे। अब ये जुमला मेरी अपनी अकीदत का है, मैं तसव्वुर में वहां था, मैंने कहा जर खाबिद ये मांगने वाले नहीं देने वाले।
زمین کی طرف اشارہ کیا، اس زمین سے مٹی ہٹاؤ، مٹی ہٹی، اس کے پتھر کو ہٹاؤ، پتھر ہٹا، نیچے چابی تھی، علی نے اس چابی سے تالا کھولا، اندر سنگ مرمر کی تحریر تھی، سنگ مرمر میں ایک تحریر تھی، وہ تحریر اٹھا کے مصطفیٰ کو دی، مصطفیٰ نے پھر دیکھ کے کہا علی پڑھ، اسے پڑھ۔ مجمع عام اکٹھا تھا، کتنے ہزار تھے؟ کون؟ صحابہ۔ انہوں نے کھایا کہاں؟ اسی باغ میں، اس میں تحریر تھی کہ یہ موسیٰ اور ہارون کی طرف سے ہدیہ ہے محمد کی بیٹی فاطمہ کو۔ میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، وہاں لفظ فارخلیت ہے، منصورہ ہے، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ محمد کی بیٹی فاطمہ کو یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، اس کا نگران میری نسل ہے۔ میں اپنی نسل سے مخاطب ہوں کہ جب یہ سامنے آ جائے ان کا کلمہ بھی پڑھے، پھر جائے زہرا کے دروازے پہ، اس سے پوچھے اگر وہ نوکر رکھے تو ٹھیک، نہیں تو قبضہ نہ کرے۔ چھوڑ کے چلے جائیں۔ بعض علماء کا ایک جملہ ہے، تو مرتضیٰ جعفر عاملی کا مجھے جملہ یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تخلیق زمین کے وقت فتح کی سرزمین زہرا کے نام تھی اور ہے اور ہے گی۔ میں مشکل مرحلے پہ کھڑا ہوں، یہاں جملہ دینا ہے۔ اٹھا، اپنی پوری برادری کو بلایا، بلا کے کہتے ہیں کلمہ پڑھو، یہ نبی ہے یہ ولی ہے، دونوں کا کلمہ پڑھو۔ پھر 2 دن بعد چلیں گے مدینے، اگر اس نے نوکری پہ رکھا تو رہیں گے، نہیں تو یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ 16,000 نے کھایا تھا باغ فتح میں، محمد نے بلا کے کھلایا اس لیے تھا کہ اگر نمک حلال رہے تو دروازے کو سلام کھا کے بھول جانے والے کو نمک حلال نہیں کہتے، بطول کا نمک کھلایا گیا، کیونکہ ملکیت بطول کی ہے، یہ تو نگران تھے۔ قرآن نے مدینے پہنچ کے میرے نبی کو بھی حکم دیا، واقع ذل قربہ حقہ۔ 2 موقعوں میں اتری ہے، یمن کے خراج میں بھی اتری، یہاں پر بھی اتری، اور ایسی کئی آیتیں اور صورتیں ہیں جو کئی مرتبہ بھی آئی ہیں۔ گھر بعد میں جا، پہلے بطول کا حق ادا کر۔ مصطفیٰ جسے حق دے کر گیا ہے، اسی کا نمک کھانے والوں نے اس حق کے لیے بطول کو رلایا ہے۔ کل انشاءاللہ بتاؤں گا کہ فتح کے رسول نے 6 سے 7 گواہ رکھے تھے، صرف 1-2 نہیں، ان میں ایک خاتون بھی رکھی تھی مردوں کے ہوتے ہوئے، جناب ام ایمن کو۔ محمد کی بیٹی وہاں گئی ہے جہاں جانی نہیں چاہیے، یا یہاں بی بی کے ہیں، مجھ سے بہتر بزرگان پڑھ چکے ہیں، مجھ سے بہتر بزرگان پڑھیں گے، میں آپ عزاداروں کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ دربار گئی ہے، یہ دربار لفظ بھی بزرگان کی ایجاد ہے، تھی مسجد نبوی،
لیکن اسے دربار اس لیے کہا جاتا ہے جہاں سے بطول خالی آئے اسے مسجد نہیں کہا جاتا. مسجد اللہ کا گھر ہے جو بطول کی بات ٹھکراتا ہی نہیں ہے، اس لیے اسے دربار پڑھا جاتا ہے. گئی تھی تو شان سے گئی تھی، اپنی چادر، بابے کا امامہ، بابے کا عصا، یوں چلی تھی. ام ایمن نے پوچھا تھا بی بی یہ بابے کا امامہ کیوں ہے، یہ بابے کا عصا کیوں ہے؟ رو کے کہنے لگی ہو سکتا ہے کوئی حیا کر جائے. اور کرو سوال پہ ہوا حیا؟ جو سادات بیٹھے ان سے معافی مانگ رہا ہوں، ہوا حیا؟ نہیں. سلیمان کہتا ہے میں آگے تھا، میں آگے تھا، میرے پیچھے ام ایمن تھی، پیچھے فضہ تھی، پیچھے زہرا تھی، پیچھے علی تھا، ساتھ حسن و حسین تھے. اس انداز میں یہ کاروان آ رہا تھا. سلیمان کہتے ہیں 900 بندہ بیٹھا ہوا تھا، 900 بندہ بیٹھا ہوا تھا. منبر کے قریب جانے تک کسی نے بطول کو راستہ نہیں دیا. ازادار رونے کا جملہ ہے، صرف راستہ نہیں دیا. نا سلیمان کہتے ہیں میں لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا ہٹ جا، محمد کی بیٹی آ رہی ہے. اکثر مجھے تانا دے کے کہتے تھے پھر کیا ہوا؟ تو پتہ نہیں کس انداز میں منبر کے قریب پہنچی. گئی ہے وہاں سے اٹھی، اپنا حق مانگا ہے، جو ہوا جیسا ہوا. لیکن عجیب بات یہ ہے فتق نہ ملے، بندہ ٹھکرایا جائے. بال تو سفید نہیں ہوتے. اللہ کرے جملہ اب تک پہنچ جائے. میں قسمیں کبھی نہیں اٹھایا کرتا، لیکن اگر مجھے کہو تو میں اٹھانے کو تیار ہوں. مصطفیٰ کے بعد ساری زندگی بطول، ساری تو میں ایسے کہہ رہا ہوں جیسے سینکڑوں سال زندہ رہی ہو، 70-75 دن یا 90 دن. لیکن اس کو بھی میں کہہ رہا ہوں بعد از رسول ساری زندگی بطول علی کی غربت یاد کر کے رہی، اور ساری زندگی علی بطول کے درد یاد کر کے رویا. ساتھ تجھے ایک غربت ایک درد. علی ایک موقع پہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے میں بڑا غریب ہوں، میں بڑا غریب ہوں. وہاں پوچھنے والے نے پوچھا یا علی تیری غربت کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں جوان لے کر گیا تھا، بوڑھی لے کر آیا. رسول کی بیٹی جوان لے کر گیا تھا، بوڑھی لے کر آیا ہوں. دربار کے لیے ہمارے علماء کتنا پڑھتے؟ 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، چلے 10 گھنٹے بھی اگر ہو تو 10 گھنٹے میں کوئی 18 سال کا جوان بوڑھا نہیں ہوتا. علی رو کے کہتا ہے بغیر سہارے کے لے گیا تھا، واپسی پہ سہارے سے لایا. اب سوال کرو نا، میں وہ روایت نہیں پڑھوں گا. دوستوں نے اگر پڑھنی ہو نا تظلم الزہراء کتاب ہے، اس میں وہ روایت کے جملے لکھے ہوئے ہیں، راوی بھی خود علی ہے. دربار میں جس بات پہ بطول کے بال سفید ہوئے نا وہ جملے وہی لکھے ہوئے ہیں. وہاں جا کے ترجمہ کر کے پڑھ لیجئے گا. میری زبان میں جرأت ہی نہیں کہ میں وہ جملے پڑھ سکوں. میں صرف بطول کا ایک مرثیہ وہ بیان کرتا ہوں، آگے بڑھ جاتا ہوں جو علی مولا نے روایت کی ہے. علی فرماتے ہیں بطول کو جب واپس لایا ہوں نا تو میں نے بھی سہارا دیا ہوا، فضہ نے بھی دیا ہوا، حسن و حسین نے بھی دیا ہوا تھا، پر بطول چلنے جیسی نہیں. کوئی بال سیاہ نہیں تھا، ہر بال سفید تھا، کمر جھکی ہوئی تھی کہ جب گھر کے اندر داخل ہوئی ہے نا
علی فرما رہے ہیں میرے ہاتھ سے نکل گئی. جی کیا ہوا ایسا دربار وہی عرض کرنے لگا. علی فرماتے ہیں میرے ہاتھ سے نکل گئی. میں ایک تعبیر استعمال کرتا جاؤں. بطول مٹی پہ بیٹھی نہیں. اللہ کرے جملے سمجھ میں آ جائیں. اور انہی جملوں میں ماتم ہو جاتا ہے. لوگ تھک کے بیٹھتے ہیں, بطول تھک کے بیٹھی نہیں, گری ہے. لوگ مرنے کے بعد دفن ہوتے ہیں, بطول دفن نہیں ہوئی, چھپائی گئی ہے. یہی تو دکھ ہے بطول کا. علی فرماتے ہیں میرے ہاتھوں سے بطول نکل گئی ہے, زمین پہ گری ہے. کہ ہم بھی سارے بیٹھے ہیں. پھر میں نے پکڑ کے بطول کو بٹھایا. بطول بیٹھی ہے تو مجھے دیکھ کے کوئی یوں کہے علی علی. اب کیونکہ میں اردو میں پڑھ رہا ہوں تو وہ لفظ وہی کہوں گا. سرکار نے فرمایا کہ میں نے آگے سے کہا جی. میں نے جب ادب احترام سے جی کہا نا, بطول کی چیخ نکلی ہے. رو کے کہتی ہے یا علی مجھ سے اس لہجے میں کون بولا. یا علی آپ دیکھ رہے تھے نا میری بد احترامی ہو رہی تھی. شاید علی نے کہا بطول تو قیامت تک علی کہہ کے بلاتی رہے, میں عزت سے جی کرتا رہوں. کیونکہ تیری عزت یا بابا جانے یا علی جانے یا تیری اولاد جانے. رو پڑی ہے, رو کے کہتی ہے یا علی آپ نے دیکھا نا علی کو گواہ بنا رہی ہے. آقا مرتضیٰ جعفر عمری فرمایا کرتے تھے یہ جو بار بار کہہ رہی تھی نا یا علی آپ نے دیکھا, یہ علی کو گواہ بنا رہی تھی. یا علی آپ نے دیکھا نا, اس نے سند کے ٹکڑے کیے. یا علی آپ نے دیکھا نا میں نے کتنی مشکل سے چنے. یا علی آپ نے دیکھا نا میں اتنی دیر کھڑی رہی ہوں, کسی نے مجھے بیٹھنے کا نہیں کہا. اور میں کہنے لگا ہوں کہ چلے زہرا کو کرسی نہ دیتے, محمد کی بیٹی سمجھ کے کہتے کہ مٹی پہ ہی بیٹھ جا, کھڑی تو نہ رہتی. اللہ اکبر. یا علی جی آپ نے دیکھا, میں ان جملوں کو بدل رہا ہوں. میں وہ بیان نہیں کروں گا کیونکہ جملے بڑے مشکل سے ہیں. علی کرتے ہیں اس بات میں بطول کے بال سفید ہوئے کہ بطول رو کے کہتی ہے یا علی وہ جو منبر پہ بیٹھا تھا نا, اور وہ جو فلاں ابن فلاں اس کے ساتھ کھڑا تھا, یا علی آپ نے سنا نا وہ میرے ساتھ بازاری زبان بول رہے. وہ کہا عرش کی شہزادی یہ وہ بطول کے درد ہے جن دردوں میں علی ساری زندگی والا علی کی سن روتی تھی. آسمہ بنت امیس کہتی ہے مدینے کی عورتوں نے نا 40 دنوں کے بعد مدینے کی کچھ عورتیں بی بی سے ملنے آئی. میں نے آ کے بتایا بی بی مدینے کی کچھ عورتیں ہیں تیرے بابا کا پرسہ دینے آئی. رسول کی شہادت کے 40 دنوں کے بعد کہتی ہے میری مسند بنا, مجھے وہاں تک لے چل. کہ میں نے مسند بنائی, ہم بطول کو لے کر آئے. عورت کی فطرت ہے اسے تھوڑا سا بھی درد ہونا, صبح کوئی اس سے پوچھے نا تو وہ اپنے درد کی پوری تفصیل بتاتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ گھروں میں ماؤں بہنوں بیٹیوں والے ہیں نا, ایسی فطرت ہے. بطول آ کے مسند پہ بیٹھی ہے نا, ایک عورت آگے بڑھ کے کہتی ہے بطول تیرے پہلو کا کیا حال ہے. جواب کیا بنتا تھا کہ بتاتی آرام ہے یا نہیں, لیکن یہ جواب نہیں دیا. بطول روئی ہے, پوچھنے والی پوچھ رہی ہے تیری پسلیوں کا کیا حال ہے. بطول رو کے کہہ رہی ہے مدینے والی علی غریب ہے.
مدینے والیوں علی غریب ہے، مدینے والیوں علی غریب ہے۔ کوئی پوچھ رہی ہے بی بی تجھے چہرے پہ تماچا جو لگا تھا تیرے چہرے کا کیا حال ہے؟ بطول کہتی ہے مدینے والیوں علی غریب ہے۔ آخر ایک بڑھیا عورت آگے بڑھی ہے، آگے بڑھ کے کہتی ہے بطول ہر سوال کا جواب یہی ہے کہ علی غریب ہے، بتا تو صحیح غربت کیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے محمد کی بیٹی مدینے والیوں جب گھر جاؤ نا اپنے مردوں کو کہنا بطول پہ احسان کرو، جب علی سلام دے تو جواب دیا کرو علی غریب۔ ماتا میں ہو